شفا ونود کوتلا، مسز حفصہ علی نواز، زرین زہیب خان بیچ میں بیٹھی، رومی فاطمہ، یہ جتنے بھی گیسٹ آج یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے سب کے شوہر جو ہے وہ میرے بہت قریب کے دوست ہے، تو میں بڑے ادھیکار کے ساتھ، بڑے حق کے ساتھ انہیں آج کے اس پروگرام کے اندر بلایا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کے اندر موجود جو پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے انسٹرکٹرز یا ٹیچرز، فیکلٹیز، سیدہ نیلوفر میڈم، ساجدہ بیگم اور نیلوفر مبین میڈم، ساتھ ہی ساتھ جو ہماری مشینوں کا دھیان رکھتے ہیں وہ انور بھائی، بابو بھائی، اور یہاں پر تمام موجود جو پاس آؤٹ ہونے والے ہیں آج کے دن اسٹوڈنٹس، ان سبھی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً 10 سال پہلے یہ سفر کی شروعات کی گئی تھی دعا فاؤنڈیشن کے نام سے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہماری بہنوں کو خود کفیل بنایا جائے، انہیں اپنے پیروں کے اوپر کھڑے رہنے کے لیے کہیں نہ کہیں ہم ہماری طرف سے کوشش کریں، ایک ذریعہ بن کے ہم کس طریقے سے ہماری بچیوں کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ بہت چھوٹے اس پہ ہم نے شروعات کی تھی، اور اس وقت مجھے معلوم ہے کہ میں لوگوں کو گھر گھر بھیج کے یہ کہتا تھا کہ اپنی بچیوں کو بھیجیے گا سینٹر کے اوپر، یہاں پر وہ بچیاں کچھ ٹیلنٹ حاصل کرے گی کرتے۔ اور آج جب میں یہاں پر اندر اس ہال کے اندر آیا اور یہاں پر اتنی ساری ہماری بہنوں کو دیکھا، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھڑے رہ کر تو وہ سن رہی ہے، تو میں سمجھا کہ اس مقصد کے لیے ہم نے اس کی شروعات کی تھی۔ آج 10 سال کے بعد مجھے ذاتی طور کے اوپر اس بات کی خوشی ہے کہ نہ جانے کتنی ایسی بچیاں یہاں سے یہ ہنر حاصل کر کے گئی ہے اور آج اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ یقیناً اس دعا فاؤنڈیشن کے اس کام کو ہم اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جیسا سہیل بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ محض ہم صرف ٹیلرنگ کا یا سیونگ کلاسز نہیں کنڈکٹ کرتے ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی بچیاں، اتنی چھوٹی کہ مجھے بھی کبھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ اتنی اچھی چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کے مہندی کلاسز کمپلیٹ کر کے جاتی ہے، اتنی چھوٹی ہوتی ہے وہ، لیکن جب وہ کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کے اندر اتنا اچھا ٹیلنٹ آ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی شادی کے اندر کبھی ملاقات ہو جاتی ہے، کسی پروگرام کے اندر ملاقات ہو جاتی ہے، اسی کے ذریعے ان کو اچھا ایک اپنا ایک انکم کا ایک ذریعہ تیار ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بچیاں جب ہمارے سینٹر کے اوپر آتی ہے تو ایک دوسرے کی جان پہچان ہوتی نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ سینٹر کے اوپر آنے کے بعد ان کی ایک نئی دوستی تیار ہو جاتی ہے، اور اس دوستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ پوری بچیاں آپس میں فیملی کی طرح رہنے لگ جاتی ہے۔ انہیں بچھڑنے کا بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کورس ختم ہو رہا ہے، اور پچھلے 9 سالوں سے ایک پرمپرا اس سیکٹر کی یہ رہی ہے کہ آخری دن جب ان کا کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ سب بچیاں اپنا کنٹریبیوشن کر کے مجھے ایک دعوت دیتی ہے وہاں پر، اور اس دعوت کے اندر مجھے آنے کی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ بہت اچھے اچھے سموسے وہاں پر لے کے آتے ہیں، سموسے، چپس اور مٹھائی مجھے کھلایا جاتا ہے، تو میں انتظار کرتے رہتا ہوں اور پوچھتے رہتا ہوں لوگوں کو کہ اب دوسرا بیچ کب کمپلیٹ ہونے والا ہے تاکہ سموسے کھانے کا موقع ملے۔ اب یہ ہے کہ ابھی آج جتنے ہمارے پاس نئے رجسٹریشنز آئے ہیں، جس کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں کہ میرا بھی اٹھ جائے، میری بچی کا بھی اٹھ جائے، ہمارا بھی اٹھ جائے کرتے اس میں۔ دیکھیے آپ سب کی خواہش ہے کہ سینٹر کے اوپر آئے، اور الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 9-10 سالوں کے اندر ہم نے سینٹر کے اندر کہیں پر بھی کسی جینٹس کو ہم نے انوالو نہیں کیا ہے۔ انور بھائی بزرگ ہے، انہیں صرف مشینوں کے حد تک، تو بڑی ایک ذمہ داری کے ساتھ ان کے پیرنٹس، آپ کے پیرنٹس ہمارے سینٹر کے اوپر بھیجتے ہیں، کہیں پر کوئی غلط حرکت نہیں ہوتی ہے، بہت ہم باریکی سے تو کوئی نظر رکھتے ہیں کہ کون بچی آ رہی ہے، کون ریگولر نہیں آ رہی ہے۔ کئی ایسی بچیاں ہوتی ہیں جن کا سینٹر کے اوپر ایڈمیشن تو ہو جاتا ہے لیکن وہ ریگولر نہیں رہتی ہے، تو اگر ریگولر نہیں رہتی ہے تو ہم ان کو واپس گھر بھی بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے بھیجتے ہیں کہ بہت ساری ایسی ضرورت مند بچیاں ہوتی ہیں جن کا نمبر نہیں اٹھ پاتا ہے اور انہیں افسوس ہوتا ہے، تو صرف
آپ کا نمبر اڑ گیا ہے، میں اپنی مرضی سے آؤں گی، مرضی سے جاؤں گی، ایسا نہ کرتے ہوئے آپ کو بھی ایک ہنر سکھایا جا رہا ہے. اور وہ ہنر کا نتیجہ اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے دیکھا پچھلے کئی سالوں سے کہ بچیاں یہاں سے یہ سلائی مشین لے کر چلے جاتی ہے. کتنے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، لیکن میرے سامنے ایسے کئی سکسیسفل سٹوریز ہیں کہ جہاں پر جو بچیاں آپس میں دوستانہ ہوا، ان کا ایک ہی محلے کی رہنے والی ہے، تو 2-3 بچیاں مل کے ساتھ میں آئے اور آج اپنا وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں، ٹیلرنگ کا اپنا کاروبار کر رہے ہیں. 4-5 بچیوں کے پاس 4-5 مشینیں ہوتی ہے. بہت ساری گورنمنٹ اسکیم ہے، اس کا بھی فائدہ اٹھا کے لے سکتے ہیں آپ لوگ. فائنانس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم مشین کو لے کر آ گئے ہیں، ہنر تو ہمارے پاس ہے، اب ہم کیسے اپنا کاروبار شروع کریں. تو اگر تھوڑی سی محنت اگر کرے تو بہت ساری گورنمنٹ کے اسکیمز ہے، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کوئی دقت آئی تو میرے پاس بھی آ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ممکن نہیں ہے میرا وزن کم ہو گیا ہے کر کے. پہلے جتنا وزن تھا الحمدللہ اس سے زیادہ وزن بڑھ گیا ہے ابھی آنے کے بعد بھی. اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں نے جیسا آپ کو یہ بتایا ہے کہ اب جو لکی ڈرا ہم کرتے ہیں اس میں کسی کا بھی ہم ریکمنڈیشن نہیں لیتے ہیں. ہم کسی کا بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کا کروا دو اس کا کروا دو. آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا لکی ڈرا ہوگا اور اس لکی ڈرا کے اندر جس کا بھی نمبر آیا تو اس کی قسمت، اور جس کا نہیں آیا، کیونکہ میرے لیے تو یہ معنی رکھتا ہے کہ ہر بچی آج ایک خواہش سے آ رہی ہے، امید سے آ رہی ہے، اس کی ضرورت ہے کہ نہیں مجھے یہ ہنر سیکھنا ہے کر کے. تو اگر میں کسی کے ساتھ یہ ناانصافی کروں کہ نہیں میں پیچھے کے دروازے سے اسے انٹری کروا دوں، تو میرے حساب سے میں بہت ساری بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا. تو جو بھی ہوگا آپ کے سامنے یہ سب لکی ڈرا کیا جاتا ہے. بس دعا اتنی کریے گا کہ ہم نے پہلے شروعات جو ہے وہ 25 سے کرے تھے. 25 کا ایک بیچ ہوا کرتا تھا ڈاکٹر صاحب، لیکن بڑھتے گئے، لوگ آتے گئے، قافلہ بڑھتا گیا. اور اس کے لیے ہم کوئی گورنمنٹ کی اسکیم نہیں کرتے ہیں. ہم تو یہ سوچ کر چلتے ہیں کہ ہمارے اس میں سے جتنے بھی ہمارے دوست احباب رشتے دار ہے، جیسا پچھلے ٹائم ہمارے زرین میڈم ان کے شوہر ہے زہیر قریشی، بہت بڑے دل والے ہیں. تو میں نے آج ان بیوی کو بلایا. اب بیٹھے بیٹھے انہوں نے دیکھیے گا ان کا دل کتنا بڑا ہے. انہوں نے بولے کہ میری طرف سے اور 5 مشین ڈکلیئر کرتی ہوں میں. تو تالیاں بجا دیجیے گا پہلے. پھر عقیل نواز صاحب، تو نواز صاحب بھی ہے، ان کی اہلیہ ہے اشرف موتی والا خاندان سے ہے. تو جویریہ مطلب بہت اچھا، ان کا بھی خیر کے کام وہ کرتے رہتے ہیں. بہت سارے ان کے ذریعے بھی بہت سارے خیر کے کام ہوتے رہتے ہیں. انشل پر تو اتنا میڈم آپ بھی کیا ہے ایک اکیلا تھک جائے گا، مل کر بوجھ اٹھانا. ہم سب کو ساتھ میں آنے کی ضرورت ہے. اسی ارادے سے ہم لوگ اس کام کو آگے لے کر جا رہے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں، اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ بچیوں کو میں نے پچھلے بار ایسا دیکھا تھا کہ وہ اتنی دعاؤں میں مگن تھی، اتنی دعاؤں میں لگی ہوئی کہ اللہ میرا نمبر آ جائے، اللہ میرا نمبر آ جائے، اللہ میرا نمبر آ جائے. تو نمبر جب آیا تو بچی کو پتہ نہیں چلا کہ میرا نمبر آ گیا کر کے تھوڑی دیر کے بعد اس کو خیال آیا میرا نمبر ہو گیا. تو الحمدللہ اس کی ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں. جن کو بھی آج یہ مشینز مل رہی ہے، صرف گھر میں لے کے جا کے اس کو ڈھانک کے رکھے، کپڑے سکھانے کے کام میں مت لے کے آئیے. اس کا استعمال کریے. ایک ہنر سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. اور جیسا میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، جو بھی میں بتا رہا تھا کہ ہم نے اب ہمارے ہی دعا فاؤنڈیشن کا جہاں پر آپ کو یہ کلاسز دی جاتی ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک اور فلور تیار کیا ہے. اور اس فلور کے اوپر ہم نے کمرشل مشینیں لے کے آئے ہیں، تاکہ اگر کل کے دن ہمارے کو کوئی اسکول کے یونیفارمز کا آرڈر ملتا ہے، کوئی کمپنی کا آرڈر ملتا ہے، کسی کے پرائیویٹ کچھ کپڑوں کا آرڈر ملتا ہے، تو وہ آرڈر کے ذریعے جو بچیاں ہمارے پاس سیکھ چکی ہے، وہ بچیاں ہمارے اس سینٹر کے اوپر جوائن کر سکتی ہیں. اور وہاں پہ آپ کو ہر روز کے حساب سے ایک روزی کا ذریعہ بھی تیار ہو جا سکتا ہے. تو وہ ایک ہم نے شروعات کی ہے. دعا کریے گا کہ آپ لوگوں کی دعائیں اگر ساتھ رہی
تو انشاءاللہ ایک سینٹر ہم یہاں پہ کھولیں تو اور بھی الگ الگ مختلف جگہوں کے اوپر ہم یہ سینٹر کھول سکتے ہیں. جو دور دراز کی بچیاں نہیں آ سکتی ہے ان لوگوں کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ اور اگر کہیں ہمیں جگہ مل جاتی ہے اور کہیں سینٹر کھول سکتے ہیں تو ہم کھولیں گے. جب شروعات ہوئی تھی اس کی تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ 10 سال کا یہ سفر ہم پورا کر لیں گے, لیکن آپ لوگوں کی دعائیں تھیں جس کا نام ہم نے رکھا تھا یہ دعا فاؤنڈیشن. تو بہت سارے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ یہ دعا فاؤنڈیشن کا مطلب کیا ہے, تو میں نے اس میں کہا تھا کہ نہ 1 روپیہ ہم آپ سے لیں گے نہ ہم کوئی پیسوں کا کاروبار کریں گے, جو بھی کورسز رہیں گے سب مفت میں کرائے جائیں گے, بدلے میں آپ کو صرف ہمیں دعا دینے کی ضرورت رہے گی اور وہی دعاؤں کے ہمارے لیے ہر وہ شخص بہت اہم ہے جو کہ دعا فاؤنڈیشن کا ٹیم کا حصہ ہے. زوردار تالیاں ہو جائیں گے. اور تینوں بھی خواتین نے, تینوں بھی اسٹوڈنٹس نے انور انکل کا یہاں ذکر کیا. میں انور انکل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سب کے سامنے یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. میں جناب امتیاز جلیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جناب انور صاحب کا یہاں استقبال کریں. بنا انور انکل کی سرپرستی کے تمام اسٹوڈنٹس کو ایک میں اس کے لیے خوش نصیب ثابت ہوتا ہوں. 181 کے اوپر ہے بشرا نجوم ابراہیم خان. اس کے بعد ہے 50 کے اوپر ہے عائشہ زبین عبد المعین غازی. عائشہ زبین عبد المعین غازی کہاں ہے؟ گیٹ پہ پتہ آتی ہے نا. اس کے بعد 163 نمبر کے اوپر ہے پروین ضمیر شیخ. پروین ضمیر شیخ جلدی ہو گیا نہیں آپ ایک دم سے آیا نہیں آیا. اس کے بعد ہے 102 کے اوپر ہے سیدہ عرشیہ اکبر. سیدہ عرشیہ اکبر. سیدہ عرشیہ اکبر آخری کال. سیدہ عرشیہ اکبر نہیں آئے ہیں, بہت بہت مبارک. 20 نمبر 20 کے اوپر ہے انکتا نکھل چاندنے. انکتا نکھل چاندنے. انکتا نکھل چاندنے آخری نہیں ہے, مبارک. نمبر 49 کے اوپر ہے کویتا منوج نروڑے. ایسا لگا آپ سفر میں نکلنے والے ہیں. اٹھو نہ لے این بار आमच्या घराच्या जवळच आहे, शेजारी आहे. मग तुमचा तर हक्क आहे. 131 पे है कौसर अशरफ खान. कौसर अशरफ खान. कौसर अशरफ उठाए ना आपने, इससे पहले उठाए आगे. कौसर अशरफ खान को ہمارا آج ایک اور بیچ پاس آؤٹ ہوا ہے.
مجھے ذاتی طور کے اوپر اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے جب میں MLA بنا تھا تو ہم نے اس دعا فاؤنڈیشن کی شروعات کی تھی. ہم نے بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر اس کو شروع کیا تھا. تب اس وقت 20-25 بچیاں ہوتی تھیں, ان کو بھی گھر سے پکڑ کے لانا پڑتا تھا. آج میرے پاس تقریباً 450 بچیاں رجسٹر کر چکی تھیں, اور اس میں سے ہمیں 50 بچیوں کا سلیکشن کرنا, ہمارے پاس 25-25 کے 2 بیچز چلتے ہیں. لیکن اتنا بڑا رسپانس دے کے آج ہم نے تقریباً 80 بچیوں کا سلیکشن ہم نے کیا ہے. اور یہ جو خیر کا کام ہے یہ ہم اپنے طور کے اوپر کرتے ہیں, کوئی سرکاری اسکیم نہیں ہے. ہمارے کو چاہنے والے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چلیے ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے کر کے. تو اس کے اندر جو ضرورت مند بچیاں ہیں ان کو ہنر سکھانے کا, اور ہنر سکھانے کے بعد ان کو ہر ایک کو ایک مشین دے کر ہم بھیجتے ہیں. تو ایک اچھا کام ہے الحمدللہ. آج بہت ساری بچیوں کو یہ مشینس دی گئی ہے. اور صرف مشین ہی نہیں, ہمارے پاس مفت مہندی کلاسز چلائی جاتی ہیں, پولیس کا ریکروٹمنٹ کا کام چلتا ہے, فری ایمبولینس سروس ہمارے پاس دعا فاؤنڈیشن کے ذریعے چلائی جاتی ہے. بس یہ خیر کا کام ہے, اور یہی کام کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے, خوشی ملتی ہی ہے. اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہم کو اس مقام کے اوپر پہنچایا ہے. آج ہم کسی کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ تو لا سکتے ہیں, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے کا ایک ذریعہ تو بن سکتے ہیں, تو وہ کام کرتے جا رہے ہیں.